الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد رات میں بستر پر جانے کے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھیں اور ایک بار کلمہ شریفہ پڑھ کر سو جائیں۔ مشکات۔ تہجد کے لیے مصلی سرہانے رکھ کر سونا سنت ہے۔ نسائی۔ رات میں سونے سے قبل سورہ واقعہ کا ورد کر لینے سے فاقہ کی نوبت نہیں آتی۔ الترغیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مسبحات میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ مسبحات میں یہ 6 صورتیں ہیں: سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورۃ الاعلی، حصن حسین۔ یہاں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ایک اور سورت بھی ہے جس کو یہاں نقل نہیں کیا گیا ہے، وہ ہے سورہ اسراء، اس لیے کہ محدثین نے نقل کیا ہے کہ مسبحات سے مراد وہ سورت ہے جو سبحان سے، سبح سے، یسبح سے، سبح سے شروع ہوتی ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ 6 صورتوں کے علاوہ سورہ اسراء جو 15ویں پارے میں ہے وہ سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، لہذا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سونا سنت ہے۔ نسائی۔ وضو کا پانی اور مسواک پہلے تیار کر کے سونا سنت ہے۔ مسلم۔ جس وقت رات کو آنکھ کھل جائے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تہجد کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ مشکات۔ سوتے وقت 3 بار استغفار پڑھے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترمذی معارف الحدیث۔ یہ سنت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ طہارت کے ساتھ سوئیں۔ الترغیب۔ پہلے سے وضو ہے تو کافی ہے، ورنہ وضو کر لیں۔ وضو نہ کرے تو سونے کی نیت سے تیمم ہی کر لے۔ زاد المعاد۔ خواب۔ جب کوئی اپنے خواب میں پسندیدہ چیز دیکھے تو اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اور اس کو بیان کرے۔ مسلم، نسائی، بخاری۔ اور دوست کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرے۔ بخاری و مسلم۔ یہاں اسی کا تذکرہ ہے، لیکن روایت میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ یا تو حبیب کو بیان کرے یا لبیب کو بیان کرے، اور حبیب کا معنی جگری دوست، سچا پکا دوست، اور لبیب کے معنی جو خواب کا ماہر ہو، خواب کی تعبیر کا ماہر ہو، تو وہ اچھی تعبیر نکالے گا۔ اس لیے ان دونوں کو بیان کرے، ایرے گیرے نتھو گیرے کو بیان نہ کرے، دشمن کو بیان نہ کرے۔ اور جب خواب میں ناپسندیدہ بات دیکھیں تو بائیں طرف 3 بار تھتکار دے۔ بخاری و مسلم۔
اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے 3 بار، اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، یعنی بائیں طرف 3 مرتبہ دھسکارے اعوذ باللہ 3 مرتبہ پڑھ لے۔ بخاری و مسلم، ابو داؤد۔ پھر وہ خواب ہرگز اس کو نقصان نہ پہنچائے گا، صحاح 6۔ اور جس کروٹ پر ہے اس کو بدل دے، مسلم۔ یا اٹھ کر نماز پڑھے، بخاری حسن حسین۔ یہاں ایک اور ادب نئی ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اگر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو لیٹے لیٹے ہی اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ پکڑے۔ تتمہ، متذکرہ بالا عبادات و طاعات کے علاوہ ایک مسلمان کی زندگی صبح سے رات تک دینی و دنیاوی تمام معاملات میں نہایت سیدھی سادی اور پاک و صاف ہونا چاہیے۔ سادگی ایمان کا خاصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البذاذۃ من الایمان، البذاذۃ من الایمان، البذاذۃ من الایمان۔ سادگی ایمان کا بہت ہی اہم شعبہ ہے۔ زندگی میں سادگی ہونا چاہیے، مثلاً اپنے اہل و عیال اور دیگر متعلقین کے حقوق کی ادائیگی میں، اپنے ذریعہ معاش کے معاملات میں، غمی و خوشی کی تقریبات میں، دوست احباب کے تعلقات میں، اپنے ذاتی حالات میں، رہنے سہنے، نشست و برخاست یعنی اٹھنا بیٹھنا، کھانے پینے، لباس و پوشاک، وضع قطع یعنی اپنا ظاہری حلیہ، اوصاف و اخلاق میں نہایت پاکیزگی اور شرافت نفس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حالانکہ معاشرہ اور ماحول کے غلبے سے ان باتوں کا حاصل ہونا اور ان پر کاربند ہونا یعنی عمل کرنے والا ہونا بظاہر بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اپنے آقا نامدار اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاہر و مطہر زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی تقلید اور ان کی تعلیمات کی پیروی کی جائے تو پھر ہر بات نہایت آسان معلوم ہوتی ہے۔ محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی ہر چیز آسان لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ آپ کے سارے طریقے انسان کو آسان معلوم ہو اور اس پر عمل کرے۔ اور اسی اتباع سنت مقدسہ کا دوسرا نام حیات طیبہ ہے، اور اس کی تفصیل نہایت وضاحت کے ساتھ اس کتاب میں مختلف عنوانات کے تحت مذکور ہے۔ ہدایت۔ قابل توجہ اہم بات یہ ہے کہ متذکرہ بالا عبادات و طاعات کے لیے صبح سے رات تک اپنے تمام طاعت و معاملات و معاشرت و اخلاق میں خاص طور پر اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال و اہتمام رکھیں، جن کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر اس کتاب میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر اور حیات طیبہ کے تمام گوشوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.